آزاد عورتیں ہیں ان کے اچھے حق مہر دو. جب نکاح کیا جائے تو نکاح میں حق مہر اچھے طریقے کے ساتھ اچھی رقم جو ہے ان کو ادا کی جائے. اب اچھی رقم کیا ہے؟ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے. یہ حق مہر ادا کرنا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ حق مہر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسی فی سبیل اللہ کر دیتا ہے، اسی اللہ کے راستے ویسے ہی کر فی سبیل اللہ. اب کہنے کو یہ بات چھوٹی لگتی ہے یا پھر عقل کو اچھی لگتی ہوگی، دیکھیں جی انہوں نے فی سبیل اللہ، لیکن جو خدا حکم کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے کہ تم نے حق مہر دینا ہے، اس کا کیا مطلب؟ جب خدا واجب کر رہا ہے تو معاف کرنے والا کون؟ جب خدا ضروری قرار دے تو باپ یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار کون ہے جو کہے کہ نہیں میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں؟ اس لیے عورت کا حق ہے حق مہر ادا کرنا، اور وہ اسے دیا جائے، ہر صورت میں دیا جائے گا. اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت قسم کا گنہگار ہے. اور دوسری بات یہ حق مہر دیا جائے گا اپنی استطاعت کے مطابق. استطاعت سے مراد یہ ہے انسان اپنے معاشرے کے لحاظ سے جتنی اچھی مالی حیثیت رکھتا ہے اتنا اچھا حق مہر ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہے شادی پہ 50 لاکھ روپے لگے گا اور حق مہر 5,000، حق مہر 10,000. بڑی کچھ چھلانگ لگائے گا تو کہے گا جی میں بڑا حاتم کا ہی ہوں لہٰذا 20,000 دے دیں. تو یہ سب سے زیادہ حق میں، حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو سب سے کم حق مہر ہے، سب سے کم، یعنی جو کچھ بھی نہ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، کوئی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر بھی کم از کم 10 درہم حق مہر دینا اسے بھی لازمی ہے، ضروری ہے. کہ کسی عورت کا کم از کم حق مہر ہے. غریب سے غریب عورت، غریب سے غریب گھر والا مرد جو ہے وہ 10 درہم حق مہر لازماً ادا کرے. اور جانتے ہیں درہم کی کیا ہوتا ہے؟ درہم سے مراد اس وقت جو ہے وہ دبئی کا درہم نہیں ہے. درہم سے مراد وہ چاندی کے 10 سکے، یعنی یہ جو ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کے مطابق ایک سکہ ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، چاندی کا سکہ، اسے درہم کہتے تھے. وہ 10 سکے وہ عورت کو حق مہر دیا جائے گا. اور اس دور کے اندر اگر اس کا حساب لگایا جائے چاندی کے حساب سے تو 25,000 روپیہ بنتا ہے. گویا حق مہر کم از کم ادا کرنا کتنا چاہیے؟ 25,000. دیتے ہیں؟ بولے تو صحیح نا؟ چلے ہاں نہ تو کرے، میں ہی سجدہ صاحب کر لیتا ہوں. دیتے ہیں حق مہر میں کسی کو، کہتے ہیں یہ تو 10-20 دینے سے بھی گئے، کہتے ہیں ہم نے فی سبیل اللہ کر دیا. تم کون ہو فی سبیل اللہ کرنے والے؟ تمہیں کس نے کہا فی سبیل اللہ کرو؟ جو خدا مقرر کرتا ہے، قرآن کا حکم ہے حق مہر دو گے، اور کم از کم 10 درہم ہے، 25,000 روپیہ اس دور کے حساب سے، چاندی کے حساب سے وہ بنتا ہے، تو یہ دینا چاہیے. چلے بات چلتے چلتے آ گئی تو مجھے کرنی بھی چاہیے، موقع بن جائے تو بات کرتے بھی چاہیے نا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کہ ایجاب و قبول کروانے کی جو خدمت ہے وہ بھی 10 درہم کم از کم ہونی چاہیے. ایجاب و قبول سمجھتے ہیں؟ یعنی نکاح پڑھانا، نکاح پڑھانے کی خدمت بھی کم از کم 10 درہم ہے، وہ بھی آج کے دور میں 25,000 بنتی ہے. دیتے ہیں؟ ایسے تو 2-4 ہزار کے لاٹ پہ دیں. اگر اے جناب 8-10 ہزار فیس ہے ساری تے اوہو، حالانکہ دینی خود نہیں، دینی لڑکے والوں نے، خود دینی بھی نہیں اپنی جیب سے، لیکن ایک عجیب سی اڑن ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، اتنے پیسے 8-10 ہزار دینا پڑ جائے گا. چلو میں دعا کرنا تسی آمین آکھو، دعا کرو اے جڑا رجسٹر میں شادی والے وکیلاں کو ٹھو جائے. آکھو نا آمین. پتہ کیوں؟ کہ اگر ہو چلا جائے وکیل کے پاس تو یہ 25-30-40 ہزار روپے کا نسخہ ہے، پتہ ہے آپ کو، اور پھر پیچھے پیچھے بھی پھریں گے اور کہیں گے جناب آپ کی مہربانی ہے آپ آ جائیں. تو ادھر تو حال یہ ہے کہ بچی کی شادی 2 مہینے پہلے طے کی ہے، سارے معاملات پہلے کیے ہیں، مہر جان پہلے بک کروایا ہے، کھانے والے کو پہلے کہا ہے، سارا سامان پہلے آیا ہے، ٹینٹ والا پہلے آیا ہے. تو این نکاح کے وقت کو ہو قاری صاحب واقعی کوئی وہ تو یاد ہی کوئی نہیں رہا. وہ تو حالانکہ جس کے بغیر نکاح نہیں ہونا تھا، 2 ہی چیزیں تھی نا،
اور ایجاب و قبول میں بھی میں آپ کو چلے بات بتاتا ہوں. ایجاب اور قبول کروانے کا بھی ایک خاص شرعی طریقہ ہے. یہ نہیں ہے ہر مسجد سے حافظ اٹھ کے تو نکاح پڑھا دے گا کیونکہ وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. ایجاب و قبول کا بھی ایک خاص طریقہ ہے, علماء نے لکھا ہے. وہ اگر اس خاص طریقے سے ایجاب و قبول نہ ہو تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا, نکاح وارد ہی نہیں ہوتا اگر وہ ایجاب و قبول نہ ہو. مثال کے طور پر نکاح کا ایجاب و قبول کرواتے ہوئے جملہ اسمیہ ہوگا کہ فعلیہ ہوگا, پھر جملہ خبریہ ہوگا کہ انشائیہ ہوگا. بس میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا, اس سے آگے نہیں بتاؤں گا. بات سمجھتے ہیں, یہ میں خود اپنے پاس راز رکھوں گا. یہ علماء کو پتہ ہے کہ کیسے ایجاب و قبول کروانا ہے, ہر حافظ کو بھی نہیں پتا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہر مولوی صاحب کو بھی نہیں پتا کہ ایجاب و قبول کیسے کرواتے ہیں. تو ایجاب و قبول بسا اوقات منعقد ہی نہیں ہوتا. تو جب شرعی تقاضوں کے مطابق ایجاب و قبول کروایا جائے تو پھر خدمت کا معاملہ, یہ آپ یقین کریں کہ یہ بڑے شرم کی بات, میں تو اب گیا ہوں یہ جو معاملات ہیں نکاح کے. ایک تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ آ کے بیٹھے, بارات آئے گی 3:30 بجے, آپ نے 2 بجے آنا ہے. عجیب تماشا ہے, آپ نے ہمارا چارٹ ڈالنا ہے وہاں بٹھا کے. میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بارات آ جائے تو ہمیں بلا لیں, بس اس سے پہلے آپ نے ہمارا کرنا. کہتے ہیں نہیں, وہ پہلے آپ کو, حالانکہ برات آتی ہے 1 کا ٹائم دے کے 4 بجے, اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تم میاں 3 گھنٹے لیٹ آئے ہو, کیونکہ خود بھی تو لیٹ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. تو وقت کی پابندی تو معاملات خراب ہو گئے سارے کے سارے, بکھر گیا زمانہ, بکھر گیا معاشرہ کہ ہم نے کہا 1 بجے آئیں گے تو گئے ہم 4 بجے, اور پھر وہاں جا کے سارا وقت اللے تلے میں گزارا اور وہ نوٹ پھینکنے میں گزارا. نکاح کا مطلب ذرا جلدی کر دو, سارا میرج اللہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو جو ضروری تھا وہ چھوڑ دیا, اور جو ضروری نہیں تھا, اور جہاں مطلب کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, میرج ہال نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے, کھانا تھوڑا بنا ہو تو نکاح گھر بھی نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں, پر مولوی صاحب کو بغیر ہو جاتا ہے, بولے تو ضروری پھر کیا ہے, حق مہر کے بغیر ہو جاتا ہے. تو یہ 2 کام ضروری تھے نکاح میں, یہ چھوڑ دیے, باقی سارا کچھ کر لیا. اس لیے فرمایا تم حق مہر دو گے, خواتین کو اچھا حق مہر دو اپنی استطاعت کے مطابق. کم از کم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کتنا دے, شریعت میں حکم ہے کہ جس کے پاس حق مہر ہو اتنا 10 درہم تو حق مہر ادا کرے, ورنہ پھر ضرورت کوئی نہیں شادی کرنے کی, روزے رکھا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو تسکین عطا فرمائے گا. اس لیے یہ روزے رکھنے کا حکم ہے, حق مہر نہیں ہے اتنا تو پھر نہ کرے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا ایک حکم کے اندر, اب رجال قوامون علی النساء, فرمایا اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ جو ہے وہ مرد کو بنایا. کس کو بنایا؟ مرد کو. بول دے نہیں سارے, نہیں بات جاتی کہ آج بول سڑو, مرد کو بنایا سربراہ گھر کا. اور یہ خاص وجہ ہے, خاص وجہ. اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی چیز کو چلانے میں, کسی بھی نظام کو چلانے میں ایک سربراہ چاہیے. یہ دنیا کا نظام خود بخود نہیں چل رہا, اس کا ایک سربراہ ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو خدا چلا رہا ہے نا نظام. اگر اس دنیا میں 2 خدا ہوتے, لو کانت فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, فرمایا اگر اس دنیا میں 2 خدا ہوتے تو دونوں جھگڑتے, ایک کہتا سورج مشرق سے نکلے گا, دوسرا کہتا, تو جھگڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ایک سربراہ چاہیے. اس طرح گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی ایک سربراہ چاہیے, اور وہ سربراہ اللہ نے بنایا ہے مرد. اور اس سربراہی کو تسلیم کرنا چاہیے ہماری ماں بہنوں کو. اور یہ بات میرے خیال میں آپ جا کے اگر بیوی کو نہ سمجھائیں, بیٹی کو سمجھائیں تو اس کا زیادہ اثر. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات بیوی کو سمجھنی چاہیے. بیوی بات سمجھے یا نہ سمجھے, آپ بیٹی کو سمجھا دیں, آپ بہن کو سمجھا دیں. تبلیغ کا حق یوں ادا ہوگا کہ آپ سمجھا دیں بیٹا اپنے گھر جانا, تو پھر خامد کو ذرا رہنمائی کا شرف بخشنا, اور اسے کہنا کہ میاں تجھے خدا نے سردار بنایا ہے گھر کا, تیرے ہاتھ میں نظام دیا ہے, چلا تو کیا میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں. تو یہ اگر تربیت کا معیار ہو جائے تو گھر جنت بن جائے گا. اللہ اکبر. پھر آگے ایک آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, فرمایا عبادت اللہ کی کرنا, کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک معاف نہیں, کائنات میں ہر جرم معاف کرے گا خدا, پر شرک معاف نہیں کرے گا. اس لیے شرک کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ کی جہنم. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا. اس لیے کہ ماں اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی نمو بدل ہوتا ہے. باپ ساری
سارے گھر کو کندھوں پر اٹھاتا ہے اور ساری ذمہ داری اٹھا کے نہ جانے وہ باہر کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، تو اس لیے پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ سارے گھر کو سینچتی ہے، گھر کو گلزار بناتی ہے، باغ بناتی ہے، اور ایک ایک پھول اکٹھے کر کے، کلیاں اکٹھی کر کے تو ایک گنچا بنتا ہے، تو پھر اس گنچے کا جو سینچنے والا ہے اس کی قدر بھی تو کرنی چاہیے نا۔ وہ ایک مفکر نے جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ ساری محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ اب آپ اگر سمجھ جائیں تو ماں کی جو محبت ہوتی ہے یہ ساری محبتوں کی ماں ہوتی ہے، اس لیے اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ اسی طرح باپ جو سارے گھر کو لے کے چلتا ہے اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر فرمایا وبذی القربی، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک، یعنی بھائی بھوکا مر رہا ہو تو بندہ زکات باہر دے رہا ہو تو شریعت اس کو پسند۔ اچھا ایک روایت سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے ناراض قریبی رشتہ دار کو دیں، یعنی رشتہ دار بھی ہے، قریبی بھی ہے، اور پھر ہے بھی مستحق، تو پہلے اس سے صدقہ دیں۔ اللہ کی نظر میں یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسے نہیں دینا، وہ باہر دیتے ہوئے بھاگے گا کہ فلاں کو دے دوں، فلاں کو دے دوں، تو اس کے لیے اچھائی کا معیار۔ پھر فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں مسکینوں کا حق، والجار ذی القربی، اور وہ ہمسایہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو، یعنی ہمسایہ بھی ہے اور بھائی بھی ہے، اس کے زیادہ حقوق ہے۔ والجار الجنب، اور پھر وہ ہمسایہ کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور وہ بھی ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں لیکن ہے ہمسایہ۔ اب تین درجے ہو گئے، پہلا یہ ہے ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق۔ دوسرا یہ ہے ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار نہیں، اس کے دو حق۔ تیسرا وہ ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، لیکن ہمسایہ تو ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ہمسائے کو اپنے کھانے کی خوشبو سے کبھی تنگ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کھانے کی خوشبو اس کے گھر بھیج دو اور خوشبو چلی جائے، اس کے بچوں کا دل مچل جائے پر اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو فرمایا جب گوشت کھانا، جب خوشبو اٹھے تو پھر تھوڑا سا شوربہ زیادہ کرنا اور ان کے گھر میں بھی کٹوری بھیج دینا۔ یہ حسن سلوک کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وابن السبیل، مسافر راہگیر جو ہے اس کی بھی قدر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو اسٹارٹ کیا جائے۔ پھر آگے ایک حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاتے۔ یہ شروع اسلام کا حکم ہے، ابھی اسلام میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام ہوئی ہے درجہ بدرجہ۔ پہلے کہا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کہا کہ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہوئے شراب نہ پینا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ تیسرا حکم بھی 7ویں پارے میں آئے گا، فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اب فرمایا کہ شراب حرام ہے، پلید ہے، نجس ہے۔ یہ تیسرا حکم تھا، اس لیے درجہ بدرجہ اس کو کہا۔ تو یہاں پر حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم شراب پی لو، نشہ آور کوئی چیز کھا پی لو تو پھر نماز کے قریب۔ مطلب کیا ہے؟ حکم خدا یہ دینا چاہتا ہے کہ نماز نہ چھوڑو بلکہ نشہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو بلکہ چلے۔ میں کل یہ بات کر رہا تھا کہ ہم گناہ کے لیے نیکی چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کے لیے گناہ نہیں چھوڑتے، تو یہ آج عین وہی استدلال قرآن سے بھی آ گئی۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ تم نشہ کر کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو، نماز تو فرض ہے، نماز تو ادا کرنی ہے، لیکن نشہ کر کے نہیں جا سکتے۔ مطلب یہ ہے نشہ چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھنا، باقی ساری عادتیں چھوڑ دو۔ آگے ایک آیت بارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب امانتیں سپرد کرنے کا وقت آئے تو اہل لوگوں کی سپرد کرو، اہل لوگوں کو امانتیں۔ خاص طور پر حکم ہے اس میں اولو الامر کا کہ جب اولو الامر تلاش کرو، جب معاشرے میں حکمران دیکھو تو پھر ان کو دیکھو کہ جو امانتوں کے اہل ہوں۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے فقط اس وجہ سے کہ وہ امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں، فقط اس وجہ سے۔ یعنی امانت سے
اقتدار نہ لوگوں کے پاس آئے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ دنیا داری جانتے ہیں، نہ دین داری جانتے ہیں، بس ٹھیک ہے پیسہ ہے، الیکشن جیت لیا، وزیر اعظم بن گیا، حکمران بن گیا، نہ اہل قسم کے لوگ فرمایا جب مسلط ہو جائیں پھر لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پنجابیوں کا کیا حال ہے؟ ایک عورت وزیر اعظم بن گئی ہے، کیا حال ہوگا ان کا؟ کو مرد نہیں ملا ان کو، اللہ نے جب سربراہی دی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی تو پھر مرد ملے ہی نہیں ان کو، ان کی پارٹی سے ختم ہو گیا۔ اب کیا حالت ہوگی ہماری اور آپ کی؟ پھر یہ بات کی بات ہے، حضور نے تو فرما دیا تھا، فرمایا جب نااہل لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے تو پھر لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب امانتیں دینے کی باری آئے تو امانتیں ان کے سپرد کرنا جو امانتوں کے اہل بھی ہوں، جانتے ہوں دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، جانتے ہوں، انہیں پتہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ہم نے رسولوں کی اطاعت تم پر لازم کی ہے، اور سنو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے دروازے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرو، پر اللہ فرماتا ہے جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا اسے قیامت میں شفاعت نصیب فرما۔ تو کہا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ کیا ہوگا؟ میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سفارش کریں گے، اور جب مصطفیٰ کی زبان سے سفارش نکل جائے گی اللہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ارشاد فرمایا فلا وربک، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام عمل میں حضور علیہ السلام کے قول کو قول فیصل نہ سمجھ لے۔ قول فیصل مطلب آخری اور ختمی جو نتیجہ ہے وہ حضور کی بات۔ جب فیصلہ ہو جائے، جب دنیا داری میں نظام بن جائے، پھر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، پھر دیکھو حدیث کیا کہتی ہے۔ جہاں قرآن کی بات آ جائے، جہاں حدیث کی بات آ جائے، وہاں بات ختم۔ قول فیصل یہ ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ سچ فرما دیا ہے، اور فرمایا اگر اس کے باوجود کوئی شخص ایمان نہ رکھے تو فلا وربک، معبود مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ ایمان والا نہیں۔ مجھے کس کے رب کی؟ ویسے رب تو سورج کا بھی ہے نا، رب تو چاند کا بھی ہے، رب تو ستاروں کا، کائنات میں جتنے شجر و حجر ہیں سب کا رب ہے نا۔ اور وہ رب جب قسم فرماتا ہے تو کہتا ہے فلا وربک، معبود ہر شے کا رب ہوں پر قسم ہے تیرے رب کی۔ فلا وربک، معبود تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کی بات کو قول فیصل نہ مانے اور قول فیصل تسلیم نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے منافقوں اور کافروں کو ایک بات سمجھائی، بغض دلوں کو۔ فرمایا تم جہاد سے بھاگتے ہو۔ اب آپ کو یہ بات پہلے علم میں ہوگی کہ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے خالص یہودیوں کے قبیلے تھے۔ جب حضور یہاں آئے تو ان تینوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، فرمایا کہ ہماری صلح بھی ایک ہے، ہماری جنگ بھی ایک ہے، یعنی جس سے ہم قبیلے سے صلح کریں گے اکٹھی کریں گے، جس سے ہم جنگ کریں گے اکٹھی کریں گے۔ اب جب جنگ ہو گئی، یہ غزوہ احد میں بھی ہوا، یہ مقام شہود سے واپس بھاگ آئے، اور اس کے بعد پھر غزوہ احزاب میں بھی ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے حضور نے غزوہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو نکالا، پھر غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے سارے مردوں کو قتل بھی کروا دیا۔ تو یہ ڈرتے تھے ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کبھی بھی موت سے بچ نہیں سکتے، اگرچہ تم بڑے بڑے قلعے بھی بنا لو تو موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ موت متحقق ہے، آخر وہ وقت آئے گا جب موت آ لے گی، اور یہ ہر کسی پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کہنے لگے خالد بن ولید، میں نے زندگی میں ہر جنگ میں جا کے موت کو تلاش کیا ہے، یہ مجھے کہیں نہیں آئی۔ آج خالد کو بستر پر سمجھ کر آ گئی ہے، آج بستر پر بیٹھا ہے تو موت آ گئی ہے۔ کہتا ہے میں نے ہر جنگ میں موت کو تلاش کیا، نہیں آئی۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ لکھ کے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، فرمایا خالد بن ولید ایک بات یاد رکھنا،
جب موت آ جائے تو گھر بستر پر بھی آ جاتی ہے، اور جب خدا کی طرف سے موت نہ لکھی ہو تو میدان جنگ میں بھی کوئی مار سکتا یہ یقین ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے کہ مجھے موت تب آئے گی جب خدا دے گا، اس کے فیصلے کے علاوہ مجھے موت آ سکتی، یہ بات انسان کو دلیر بناتی ہے، یہ بات انسان کو بزدلی سے دور رکھ دیتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید روئے زمین کے واحد انسان ہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک واحد انسان ہے کہ جس جنگ میں بھی گئے ہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی، اس لیے کہ ایمان پر نے باندھ لی، کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑا کبھی بھی۔ اور غزوہ موتا کا اگر آپ پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں تو غزوہ موتا میں بھی 2 سپہ سالار شہید ہو گئے، تیسرے سپہ سالار خالد بن ولید بنے، 25,000 کے لشکر میں سے 2500 کی فوج نکال کے لے آئے، 25,000 کے لشکر میں سے۔ یہ اللہ نے شان وہ نظریہ کار فرما تھا کہ کبھی بھی موت نہیں آ سکتی جب تک خدا نے لکھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک حکم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں مقررہ وقت کے مطابق، اور پھر آگے مسافر کی نماز کا حکم کیا ہوگا، اس کے کچھ مسائل ہیں، اس کو ذرا سمجھیں۔ شرعی سفر وہ سفر ہوتا ہے، ویسے ہم گجرات بھی جانا ہو تو اسے سفر ہی کہتے ہیں کہ میں سفر میں ہوں، لیکن شرعی طور پر سفر وہ ہوتا ہے کہ جس میں 98 کلومیٹر کا ارادہ کیا جائے۔ کتنے کا؟ یعنی سفر ہو 98 کلومیٹر۔ مثال کے طور پر یہاں سے لاہور ہمیں 100 کلومیٹر ہے، تو اگر کوئی لاہور جانے کا ارادہ کرے یا اسے آگے جانے کا ارادہ کرے تو وہ شرعی طور پر مسافر ہے۔ اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز کو قصر کرے، یہ نہیں ہے کہ وقت کو فرض کو قصر کرے گا، لازمن کرے گا، واجب ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دے دی۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس چونکہ وقت ہے تو میں قصر نہیں کرتا، اللہ نے تو اس لیے تخفیف کی ہے کہ میں مشقت میں نہ پڑ جاؤں، لہٰذا میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں، میں قصر نہیں کر رہا۔ یہ وہ اب خود کوئی عبادت گزار ظاہر نہ کرے، بلکہ خدا نے جو سہولت دی ہے اسے استعمال کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قصر کرنا ضروری ہے۔ کتنے سفر پر؟ پھر بولے ایک دفعہ 98 کلومیٹر کا۔ اور اس میں جب اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے تو نماز کو قصر کرنا شروع کر دے، تب تک قصر کرے جب تک اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ جتنی نمازیں شہر کی حدود سے باہر سے آئیں گی وہ کسی بھی وقت آ جائیں، 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، یہ جو فرض ہیں، ان کو 2 پڑھے گا، مغرب کے 3 پڑھے گا، اور فجر کے ہیں 2، انہیں 2 پڑھے گا۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی شخص قصر نماز کی سنتیں اور نوافل نہیں پڑھتا تو اسے معافی ہے، شریعت سوال نہیں کرے گی، اور اگر وہ ٹائم کے ہونے کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اسے زیادہ ثواب عطا فرمائے، اسے 15 ثواب مل جائے گا، اس لیے پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال قصر کرے گا، فرضوں جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص مسافر بن کے چلا جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی ایک بندہ لاہور یہاں سے گیا اور وہاں لاہور کے رہنے والے امام صاحب کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا ظہر کی، اب اس کے اوپر تو قصر ضروری ہے، پر جب کسی امام کے پیچھے پڑھے گا تو اس کی اقتداء کی وجہ سے پوری پڑھے گا، یعنی 4 پڑھے گا اگر کسی امام کے پیچھے پڑھے گا۔ اور اگر خود امام بن جائے، مثال کے طور پہ میں لاہور چلا گیا اور وہاں 2 4 5 لوگ اکٹھے ہو گئے عصر کے وقت، تم نے کہا جناب آپ نماز پڑھا دیں، تو میں تو مسافر ہوں، اور مسافر کی مدت بھی یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ 15 دن سے تھوڑا ہوگا، اگر 15 دن سے زیادہ ہوگا تو یہ مسافر ہے۔ مجھے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی کی جب ہم شادی کر دیتے ہیں تو سسرال میں چلی جاتی ہے، یہ جب واپس میں کے آتی ہے کچھ دنوں کے لیے، یہ نماز قصر پڑھے گی کہ پوری پڑھے گی؟ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ یہ جو بیٹی رخصت کر دی ہے ہم نے، حالانکہ بیٹی تو یہاں سے گئی نا، تو اب صحیح حکم کیا ہے؟ وہ مسافر کا ہے، یا پھر وہاں بھی مقیم ہے یہاں بھی مقیم ہے، یا وہاں بھی مسافر ہے یہاں بھی مسافر ہے، کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر تو آپ اسے جائیداد میں حصہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کا ارادہ نہیں، اس کی جائیداد میں سے حصہ ہتھیانے کا ارادہ، بڑی بدبختی ہے نا کہ بھائی کہتا ہے بہن کو اگر تمہیں حصہ لینا ہے تو لے لے، پھر میرے دروازے تیرے لیے بند ہے، اور اگر حصہ نہ لے گی تو پھر میرے دروازے تیرے لیے۔ اور میاں یہ دروازے کا کھلا ہونا، یہ بھائیوں کا حسن سلوک، یہ تو شریعت نے ویسے حکم دیا کہ حسن سلوک کرو، تمہیں یہ کس نے سمجھا دیا ہے کہ اگر حصہ لے لے گی تو اس کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ بہنوں کے حق بھی کبھی پورے ہوتے ہیں،
اور آپ کو ایمانداری سے بات بتاؤں، تجربے والی بات، اور میرے جتنے بزرگ دوست بیٹھے ہیں سب کے تجربے میں یہ بات ہے کہ نوجوان بھی ذرا سمجھ لیں، اگر کبھی پیسوں میں، دولت میں، نعمتوں میں کمی واقع ہو نا تو نعمتوں میں اپنی بہنوں کو شامل کر لیں، اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، برکت عطا کرے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں اس بات کا۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر تو حصہ لے گی تو تیرے نظری کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کا ارادہ ہے بہن کو، بیٹی کو حصہ دینے کا، تو جائیداد اس کی یہاں ہے، حصہ آپ کے گھر میں موجود ہے، تو پھر تو پڑے گی پوری۔ اور اگر آپ نے جہیز کا سامان 2 4 10 لاکھ کا دے کے رخصت کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ تینوں حصہ کیوں دے، یہ جہیز نہیں دیتا تے پتر کو جڑا کاروبار پا کے دیتا ہو اور کوئی نہیں گیا، وہ تو کسی کھاتے میں لے کے نہیں آئے۔ اس لیے حق نہ کھایا جائے، خاص طر بیٹیوں کا، بہنوں کا۔ وہ کبھی کہتی بھی ہیں کہ ہم نے نہیں لینا، ہم اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں، تو بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ تیری خوش فہمی ہے اور یہ تیری خوش الہانی ہے کہ تو نے مجھے دے دیا ہے، پر میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، یہ تیرا حق شریعت نے دیا ہے، اپنا حق لے، اپنا حق وصول کر، اور اس سے وہ جو مرضی نیکی کا کام کرے، کہیں اللہ کے راستے میں دے دے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، اس کی مرضی۔ اور بھائی کا کام ہے، باپ کا کام ہے، بیٹیوں بہنوں کا حصہ دیا جائے، دیا جائے۔ ایلے دیکھو چھوٹے سے میری بہن نے آخر میں نہیں لینا، بس ٹھیک ہے، اسی پر راضی ہو گئے کہ نہیں انہیں حصہ نہیں لینا، ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، ٹھیک تو سیر تک لاؤ نا تھوڑا بہت ہے، ناراض نہیں ہو گئے، یہ تسی ہو بھی جاؤ تو مسئلہ ہے نہیں، میں انہیں بیان کرنا بے شک سارے ناراض ہو گئے، اس لیے کہ یہ شریعت کا مسئلہ، اس میں کیا میں تبدیلی کروں جو قرآن نے حکم فرمایا۔ اس لیے جب مسافر نماز پڑھے، اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر مسافر امام بن جائے اور باقی لوگ مقتدی ہوں، لاہور کے رہنے والے ہوں، مجھے کہیں آپ نماز پڑھا دیں، تو میں ان کو بتا دوں گا جناب میں ہوں مسافر، میں کروں گا نماز قصر، میں 2 پڑھ کے سلام پھیر دوں گا، باقی آپ اپنی 2 پوری مکمل کر دیں، اٹھ کے جس طرح پیچھے رہ جائیں 2 رکھتے ہیں، اس طرح مقتدی مکمل کرتے ہیں، لہذا وہ بھی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مقررہ وقت پر تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی، مقررہ وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا ہم نے مقررہ وقت پر نماز مقرر کی۔ مقررہ وقت سے مراد کیا ہے؟ جو فجر کا وقت دیا ہے اس میں فجر پڑھی جائے، جو ظہر کا سارا وقت ہے اس میں ظہر پڑھی جائے، عصر کے وقت میں عصر پڑھی جائے، مغرب کے وقت میں، اس کو جہاں تک حد الامکان ہو سکے قضا نہ کیا جائے، جان بوجھ کر چھوڑا نہ جائے۔ اگر بعد میں قضا بھی کر لیا جائے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن فرمایا ویسے نماز ادا کرو، اللہ زیادہ راضی ہوگا، اور اگر نماز با جماعت ادا کرو گے آگے تو اللہ ایک کے بدلے ایک کی بجائے 27 کا ثواب عطا فرمائے۔ پانچ جماعت نماز کا اتنا ثواب ہے۔ آگے ایک آیت مبارکہ کے اندر واضح حکم ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ وقت کے دامن سے گنجائش ایسی ختم ہو جاتی ہے، میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ وقت سمٹ جاتا ہے اور میں کر نہیں پاتا۔ چلیں، قرآن کے 4 ماخذ ہیں، 4 دلیلیں ہیں، ادلہ اربعہ جنہیں کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم نے کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ سب سے پہلا اس کا سورس وہ ہے قرآن، یعنی قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے۔ اس کا دوسرا سورس ہے، ذریعہ ہے حدیث، حدیث سے مسئلہ دیکھا جائے۔ تیسرا ہے اجماع امت۔ اجماع امت سمجھتے ہیں یعنی علاقے کے علماء کا کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جانا، یہ بھی ادلہ شرعیہ میں سے ہے کہ اگر اجماع سے ایک مسئلہ مل جائے تو بھی حکم لگ جائے گا۔ چوتھا ہے قیاس، اگر قرآن حدیث اجماع کہیں سے نہ ملے، اس کا کوئی ایک حکم تلاش کیا جائے گا، کوئی ایک حکم کوئی اصول مل جائے، اس کو قیاس کر لیا جائے گا۔ قیاس کرنا کہتے ہیں جس طرح کپڑے سیے جاتے ہیں تو ایک سلا ہوا کپڑا انسلے ہوئے کپڑے کے اوپر رکھ کے کاٹ لیا جاتا ہے نا کہ یہ اس کا بالکل ناپ ہے، اس طریقے سے کاٹا جائے، اسے کہتے ہیں قیاس کرنا عربی کے اندر۔ تو یعنی ایک مسئلے کے اوپر دوسرے مسئلے کو رکھ کے توڑ لیا جائے، اگر معیارات میں پورا اترتا ہو تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ اجماع امت قرآن سے ثابت۔ میں نے ساری بات آپ کو اس لیے سمجھائی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے شرع صدر حاصل تھا کہ اجماع امت بھی دلیل شرعی ہے، اس لیے کہ میں نے کل یا پرسوں کہا تھا کچھ لوگ صرف کہتے ہیں قرآن کو مانو، حدیث کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے قرآن بھی ادلہ شرعیہ ہے، حدیث بھی ادلہ شرعیہ ہے، اجماع بھی ادلہ شرعیہ ہے، قرآن کہتا ہے۔
اور اس سے کہنے لگے کہ میں نے قرآن سے دلیل ڈھونڈنا تلاش کیا تو میں نے اس دلیل کے لیے کہ اجماع قرآن سے ثابت ہو جائے میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، صرف ایک دلیل تلاش کرنے کے لیے 300 مرتبہ۔ فرماتا ہے مجھے دلیل نہ ملی، میں نے 301 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو اس آیت پہ آ کے رک گیا۔ کون سی آیت؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے کہیں اور چلے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے جو چلے وہ گمراہ ہو گیا، اور جو مسلمانوں کا راستہ دے کے چلے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اجماع امت یہ جو ہے یہ وہ دلیل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو عدل کرو، انصاف کرو، کبھی بھی اپنے ہاتھ سے عدل کو نہ جانے دو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا، تو ایک طرف آپ کا بیٹا بھائی بیٹھا ہوا ہو، دوسری طرف دوسرا فریق بیٹھا ہو، تو فرمایا عدل کا تقاضا یہ ہے کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ بات کرنا، فیصلہ کرنا تو عدل والا کرنا، انصاف والا، کبھی بھی اس میں لے تو لال نہ کرنا۔ اور عدل والا جو معاشرہ ہے، اسلام دین عدل ہے، اللہ بھی عدل کو پسند فرماتا ہے، اسلام بھی عدل کو پسند فرماتا ہے، مصطفیٰ بھی عدل کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے عدل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس پارے کے آخر میں ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ جو منافقین ہیں، جن کے عقیدے میں بھی خرابی ہے، وہ قیامت کے دن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھے، یہ جو سوال ہے میں جواب دیں۔ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ سوال یہ کیا گیا، چونکہ یہ سورۃ النساء کی ہے اور سوال بھی اسی متعلق ہے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہو اور روزہ کے درمیان اسے ایسا شرعی عارضہ لاحق ہو جائے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یاد رکھیے کہ طبیعت خراب ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اس میں اگر روزہ رکھ لیا ہو اور دن میں کسی بھی وقت طبیعت خراب ہو جائے اور شرعی جو ہے وہ تقاضا شرعی لاحق ہو جائے تو یہ مغرب سے پہلے اگر ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے۔ مغرب سے پہلے یعنی اگر سارا دن گزر بھی گیا، عصر کے بعد بھی یہ طبیعت کی خرابی پائی گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، اس کو بعد میں پھر قضا کیا جائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اس کے بعد جو ہے وہ اس طبیعت کی خرابی میں جو شرعی تقاضے ہیں خواتین کے، ان میں وہ کیا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا کیا وہ پڑھ سکتے ہیں، کیا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ باقاعدہ قرآن مجید کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح نماز کی معافی ہے، اس طرح روزے کی جو ہے وہ قضا کی جائے گی۔ نماز تو بالکل معاف ہے، روزہ خیر بعد میں رمضان کے بعد قضا کیا جائے۔ اور اسی طرح ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، یا حی یا قیوم پڑھا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیگر جو ذکر و اذکار ہے جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ تلاوت قرآن نہ بنے، یہاں تک کہ اگر قرآن کی ایک آیت کا کوئی ٹکڑا بھی ذکر بن جائے یا وظیفہ کسی نے دیا ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو بطور تلاوت پڑھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ اگر ختم ہو جائے، فاسد ہو جائے تو اس کی بعد میں قضا کر لی جائے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہی اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے رحمتوں سے مالا مال فرما، مولا پھیلی ہوئی جولیاں برکتوں سے بھرپور فرما۔ الہ العالمین ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی، درس قرآن میں بیٹھے دین سیکھا سکھایا، ایک ایک حرف پر اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ الہی قرآن سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا اور مرنا عطا فرما۔ مولا یہ میرے دوست، میرے بچے، نوجوان، بوڑھے جو درس میں بیٹھتے ہیں روزانہ شوق کے ساتھ تیرے قرآن کا درس سنتے ہیں، الہی کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے دکھ سے محفوظ فرما، ہر قسم کے درد سے محفوظ فرما، دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، آخرت اور دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت پہ، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ مولا یہ جب یہاں سے درس سن کے نکلتے ہیں
تو یہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالے تو اس کو سونا بنا دے۔ الہی ان کے کاروبار میں کام میں وسعت عطا فرما، رزق حلال طیب طاہر میں وسعت عطا فرما۔ الہی جن کے اولادیں ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ الہ العالمین جو جو خواہشات سینے میں میرے حاضرین رکھتے ہیں مولا سب کی خواہشات کو پورا فرما۔ حضور کے چہرہ والضحیٰ کا صدقہ کوئی بے مراد نہ لوٹے۔ الہی جس کی جو خواہش سینے میں موجود ہے جائز دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ مالک جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اپنے فضل سے معافی عطا فرما، جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ تیری توفیق کے ساتھ ہے، نہ ہماری نمازیں اس قابل ہے نہ ہمارے روزے اس قابل ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہم عاجز گناہگار خطاکار ناقص عبادتیں لے کر تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، وہ تیری شان کے لائق نہیں ہوتی، پر مولا جس فضل سے تو توفیق عطا فرماتا ہے اسی فضل سے ہماری طرف سے قبول بھی فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں مزید نیکی کا شوق عطا فرما۔ مولا ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام تشریف لاتی ہیں نماز تراویح میں درس قرآن میں، الہی ان کو ایک ایک قدم پر اجر عظیم عطا فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اپنے گھروں میں سکون کی دولت عطا فرما، اولادیں جن کی ہیں ان کو اچھے رشتے اچھے اسباب عطا فرما اور ان کو پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولادیں نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہی بالخصوص آج کے ہمارے درس کے میزبان بنے، انہوں نے اس درس کی میزبانی کی، محمد حضرت محمود چیمہ صاحب، مولا ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما، اس نیکی پر اپنی جناب سے انہیں اجر عظیم عطا فرما، ان کے والد بزرگوار کو صحت و تندرستی والی زندگی لمبی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے خاندان قبیلے میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کا صدقہ ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما۔ بھائی صاحب کے جو بیٹے پردیس میں ہیں ان کی خیر فرما، ان کو سلامتی عطا فرما۔ الہی جو میرے حاضرین ہیں اس پورے علاقے میں ٹھٹھا فقیر اللہ میں سے جتنے لوگ دیسی پردیسی ہیں مولا بالخصوص پردیسیوں کی خیر فرما دے، پردیسیوں کو سلامتی عطا فرما، جو حلال روزگار کی تلاش میں گئے الہی ان کو سلامتی سے اپنے پیاروں سے دوبارہ ملا اور سلامتی کے ساتھ گھر واپس پہنچا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ Allah